اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو کہ ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے. میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یاد کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں. سوشل میڈیا کے پر جب یہ ساری چیزیں آ گئی، اب شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا انسان کے ساتھ، کہیں نہ کہیں وسوسے ضرور ڈالتا ہے. اب آپ عالم تو نہیں ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، دیکھو کتابوں کے حوالے بھی تو دے رہے، ذرا وہ کتابیں خرید کے تو لاؤ. وہ ایک بھی حوالہ درست ہو تو مجھے بتاؤ، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور. کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے 2-4 سالوں کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ان کے پیچھے کن ممالک کا ہاتھ ہے؟ ذرا پتہ تو کرو نا، ذرا معلوم تو کرو. پہلے تو ایسا نہیں تھا. اچھا بھلا ہمارا ملک چل رہا تھا، یہ نفرتوں کے بیج وہ کون رہا ہے؟ یہ دیواروں کے اوپر ان کا نام لکھ کر اور آگے ماد اللہ گندے الفاظ یہ لکھ کون رہا ہے؟ ذرا پتہ کرو، ذرا معلوم کرو. اگر ایسے لوگوں کو سزا دی گئی تو ختم ہو جائے گا. کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی علامہ صاحب آ گئے، صاحب بڑا جبہ قبہ پہن کر اور بڑی سی پگڑی باندھ کر، اور وہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو گئے. آپ میں ہمت ہے کھڑے ہو کے اسے روک دیں؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے خود اٹھ کر کے محفل سے نکل جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذکر سننے والوں میں آپ کو شامل کر لیا جائے. یہ بندہ تھا جب صحابہ کرام کی برائیاں بیان ہو رہی تھی تو مزے لے لے کے سن رہا تھا. خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا. کہیں پر اس طرح کے معاملات ہو اٹھ کر کے آپ چلے جائیں. اگر آپ کے اندر طاقت اور ہمت اور قوت نہیں ہے، اگر طاقت اور ہمت اور قوت ہے، اسی وقت کھڑے ہو کر کے کہے نہیں جناب، ہم آپ کو ہمارے شہر میں فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے، ہمارے ملک میں فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے. یہ ملک پاکستان پہلے بھی صحابہ کرام کے وفاداروں کا تھا اور الحمدللہ اب بھی صحابہ کرام کے وفاداروں کا ہے، اور قیامت تک یہ ملک پاکستان صحابہ کرام کے وفاداروں کا رہے گا. تو ہمیں پیغام آج کا یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام کی عظمتوں کے ڈنکے بجانے، ان کی عظمتوں کے گیت گانے، اپنی اولاد کو صحابہ کرام کا وفادار بنانا. نجات اگر ہے تو صحابہ کرام کی غلامی میں ہے. اگر صحابہ کرام کی غلامی کا پٹا اتار دو گے، خدا کی قسم اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا.